Bismillahirrahmanirrahim. As we know, we are doing our chapter number 11, ethics. We have learned in previous lessons about cleanliness and truthfulness. Now we are going to learn our next attribute or our next quality, that is trustworthiness. Trustworthiness is also a kind of truthfulness. It can only be practiced in the presence of truthfulness. The Holy Quran has at many places emphasized upon mankind to develop this quality. Okay, now the ट्रस्टवर्दीनेस जो है वो ट्रूथफुलनेस के साथ ही एक ट्विन एट्रीब्यूट है, वर्चू है, इसकी क्वालिटी है, क्योंकि जो बंदा सच्चा होगा वो ईमानदार भी होगा, ईमानतदार भी होगा। और अगर कोई ईमानतदार है और वो सच नहीं बोलता है तो इसका मतलब वो ट्रस्टवर्दी नहीं कहलाया जा सकता। और होली कुरान में बहुत जगह पे इस पे ज़ोर दिया गया है। Trustworthiness does not only mean that if a thing is kept with somebody for safe custody and if he returns it safely at the required time, he is trustworthy. The word trustworthiness has a vast meaning. It includes in itself those qualities which are responsible for the rendering full justice to rights and duties of other people. For example, if somebody asks for advice, a good advice in confidence is said to be a trustworthy action. ओके, ट्रस्टवर्दीनेस अब सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने आपके पास कोई चीज़ रखवा दी, अमानत रखवा दी और आपने उसको रिटर्न कर दिया एज़ इट इज़। बेशक नो डाउट ये भी बहुत अच्छी बात है और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये इसका बहुत वास्ट वसी मायने है ट्रस्टवर्दीनेस का। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिस पे हम भरोसा कर सकें, वो ना सिर्फ चीज़ों की हिफाजत करेगा बल्कि अपने उन एक्शंस की भी और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी हिफाजत करेगा जो उसके ज़िम्मे हैं। लाइक वो अपने हर काम को पूरी ज़िम्मेदारी से, संजीदगी से सीरियसली करेगा, अपनी ड्यूटीज़ को, ऐसी ड्यूटीज़ जो उस पे हैं, दूसरे लोगों के हकूक़ उस पर हैं और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने काम को पूरी ज़िम्मेदारी से करेगा। जैसे आप स्टूडेंट हैं और आप अपना काम, अपनी स्टडीज़ अगर ईमानदारी से करते हैं, सो यू आर अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। और यही हैबिट आपकी जब डेवलप होगी और जब आप बड़े होंगे और आप पे एक एडल्ट पर्सन, ग्रोन अप पर्सन बनेंगे, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो फिर आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ईमानदारी से निभाएंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह जब कोई शख्स आपसे कोई मशवरा मांगे तो आप अगर उसको अच्छा मशवरा दें ईमानदारी के साथ, तो ये भी आपकी अच्छी क्वालिटी है। उसको मिसगाइड ना करें या उसको गलत मशवरा ना दें। Hazrat Muhammad, peace be upon him, was considered as Amin by the Quraysh even before he became the Prophet of Allah. His strict adherence to truth, his honesty, faith and sense of duty had earned for him the title of Al-Amin or the Trustworthy. The people of Makkah trusted him so much that they would keep their valuables with him for safe custody. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لوگوں نے صادق اور امین کا خطاب دیا تھا۔ تو اس میں سے جو امین کا مطلب ہے امانت دار، یعنی ٹرسٹ وردی۔ اور ابھی وہ اللہ کے رسول ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے، ابھی انہوں نے اسلام کی دعوت دینے نہیں شروع کی تھی، لیکن ان کا کیریکٹر اتنی ہائیسٹ پیک پہ تھا، سچائی کے ساتھ اور بھروسہ اور ایمانداری کے ساتھ، کہ لوگوں نے ان کو پروفٹ آف اللہ بننے سے پہلے ہی صادق اور امین کا خطاب دیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے،
اور مکہ کے لوگ ان پہ بے شک وہ نان مسلمس تھے یا ان کے دشمن تھے، لیکن ان پہ اتنا ٹرسٹ کرتے تھے کہ اپنی چیزیں ان کے پاس رکھواتے تھے. اینڈ دیٹ از اے ریئلی ویری ڈیفیکلٹ ٹو اچیو. اور کوئی ایک بندے کا نہیں، پورے قبیلے کا بھروسہ جیتا ہوا تھا انہوں نے. کیونکہ اور یہ تھی ان کے کیریکٹر کی پختگی، ان کے کردار کی پختگی تھی، جس کی وجہ سے ان کو قریش کے لوگوں نے صادق اور امین کا لقب دیا تھا. سو ہیئر آر سم بیسک کوالٹیز. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی آئے تو آپ کو کیا کام کرنے ہوں گے؟ آپ کو آنیسٹ، یو شوڈ بی آنیسٹ اینڈ ریلائبل. یو شوڈ بی لوئل ٹو فرینڈز اینڈ فیملی. یو شوڈ آلویز ڈو دا رائٹ تھنگس، یعنی آپ کو غلط کاموں سے بچنا ہوگا. اینڈ یو شوڈ نیور ٹیل اے لائی، چیٹ اور اسٹیل. بائی ڈوئنگ دیز ایکشن you can attain the trust of other people. And here are some pictures like جیسے کہ ایک بچہ، ٹرسٹ وردینس، ایک فرینڈ، جیسے ہم کسی دوسرا بندہ ہم مشکل میں ہو تو وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے. ایک بچہ چھلانگ لگا رہا ہے اور کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے فادر جو ہیں وہ ان کو پکڑ لیں گے. یہ بھروسہ ہی ہے، یہی بھروسہ ہمارے جینے کی وجہ ہے. سو یو ہیو ٹو بی ٹرسٹ وردی، بی ڈپینڈیبل، ڈو واٹ یو سے یو آر گوئنگ ٹو ڈو. ریلائبلٹی، دیٹ از ریلائبلٹی. اینڈ کیپ یور پرومسز، اور ہمیشہ اپنے وعدے پورے کریں. تو اس سے آپ کے اندر باقی اچھی کوالٹیز کی طرح یہ بھی کوالٹی آئے گی آپ کی پرسنالٹی میں، جو آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرے گی، اس کو اسٹرانگ کرے گی، اور آپ ایک اچھے ہیومن بینگ بنیں گے انشاءاللہ. تھینک یو فار لسننگ. اللہ حافظ.